رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت چھوٹی سی مثال قرآن کی خوبصورت معجزانہ زبان کی، اور ظاہری بات ہے یہ ایک مثال چھوٹی سی ہے، ساری قرآن کی مثالیں بن کے قرآن معجزانہ بنتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کتنے خوبصورت کلمات کے اختیار اور اس کی جو ہے وہ ترتیب ہے. سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 9 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا یعنی جھکنے والا اللہ کے سامنے، اس کو اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ڈیوٹلی اوبیڈینٹ قانت، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کرتے ہوئے وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پہ جو خوبصورت سی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، کلمات کی ترتیب ساجدا وقائما، پہلے سجدے کا ذکر، سجود کا، پھر قیام کا ذکر، کھڑے ہونے کا ذکر. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اب دیکھیں سیاق و سباق کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کے سامنے بندگی، جھکنے کے بارے میں، اللہ کے سامنے بندگی کرنا، اس کی فرما برداری کرنا. اور جھکنے سے زیادہ مناسبت کیا رکھتی ہے؟ سجدہ کرنا. اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ زیادہ جھکنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ اللہ کے سامنے ہم لوگ اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، چونکہ بندگی کا ذکر ہے، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، سجود، پہلے سجدے کا ذکر کیونکہ یہاں پہ بندگی کا سیاق و سباق ہے، اور پھر قیام کرتے ہوئے، اور پھر آگے بھی جو جس چیز کا ذکر ہے وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ڈرتا رہا، اور پھر اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امیدوار بھی ہے. تو پہلے ڈر کا ذکر ہے، اور ڈر میں انسان مطلب سجدہ زیادہ مناسب ہے ڈر کے ساتھ، اور پھر رحمت کا امیدوار ہے، امید ہے، وہ کھڑے ہونے کی زیادہ مناسبت رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے زیادہ مناسب ہے یہاں پہ سجدے کا پہلے ذکر ہوتا ہے، پھر قیام کا. سبحان اللہ، ایون یہ چھوٹی سا فرق ساجدا وقائما وہ بھی بالکل قرآن میں دیکھیں، آپ اسے پلٹ کے ذکر کر دیں، قیام کرتا ہے، قائما و ساجدا، غلط تو نہیں میرے حساب سے ہوگا، کیونکہ زبان میں آپ جیسے مرضی استعمال کر لیں، ترتیب الٹ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خوبصورتی زبان کی دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال کے طور پر سورہ مزمل سے بھی دکھا دیتا ہوں. سورہ مزمل میں جو ذکر کیا ہے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں، سوائے اس کے تھوڑے سے. یہاں پہ صرف کھڑے ہونے کا ذکر ہے، سجدے کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں یہاں پہ بندگی کرنے کا اور اللہ کے سامنے جھکنے کا سیاق و سباق نہیں. کیا سیاق و سباق ہے؟ آپ کھڑے رہیں رات کو نماز میں سوائے تھوڑے سے حصے، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم، یا پھر اس پر تھوڑا بڑھا لیں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں. ایک تو اگر غیر مسلمان سن رہے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنے کا، ہم تو کھڑے ہوتے وقت قرآن پڑھتے ہیں جب نماز میں، ایک تو یہ. لیکن دوسری بات، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو دیکھیں تو یہاں پہ سیاق و سباق اللہ کے سامنے جھکنے کا نہیں، بلکہ صبر، برداشت اور طاقت کا ہے. اگلی آیت دیکھیں، ہم من قریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. یہاں پہ طاقت کی ضرورت ہے، لہٰذا یہاں پہ صرف کہا کھڑے ہو رات کو، اے کمبل میں لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کریں رات کو. یہاں پہ کھڑے ہونا برداشت کرنے اور طاقت لینے سے زیادہ مناسب ہے. آپ ان قریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر اور نفس کو قابو کرنے کے لیے اور بات زیادہ درست رکھنے کے لیے. سبحان اللہ. تو چونکہ بات زیادہ طاقت کی ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف کھڑے ہونے کا ذکر، لیٹنے کا ذکر نہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا سیاق و سباق. اگر آپ صرف زبان کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ کا کلام اتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.